السلام علیکم۔ یہ ایک ایسی لڑکی کی داستان ہے جس نے پسند سے شادی کی لیکن اولاد کی محرومی نے اس کی زندگی کو تلخ بنا دیا۔ وہ کہتی ہے کہ میں نے اپنے شوہر سے کہا، خدا کے لیے احمد طلاق مت دینا، میں تمہاری بیوی کے کمرے کی طرف بھی نہیں آؤں گی، تم جو کہو گے میں وہی کروں گی، میں تمہارے بچوں کی ملازمہ بن کر زندگی گزار دوں گی، مجھے طلاق مت دینا۔ میں نے روتے ہوئے اپنے شوہر کے پاؤں پکڑے تھے تو میری سوکن آگے بڑھی اور مجھے بازو سے پکڑ کر کھینچ کر بولی، اپنی ڈرامے بازی بند کرو، اگر تمہیں احمد کی خوشی کا خیال ہوتا تو کتنی بار تم سے کہا ہے کہ ہمارے بیچ مت آیا کرو۔ احمد دو طلاق، ورنہ میں اپنے بچوں کو لے کر چلی جاؤں گی یہاں سے۔ میری سوکن نے میرے شوہر کی طرف غصے سے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ میں رو رہی تھی اور ہاتھ جوڑ رہی تھی کہ احمد ایسا مت کرنا، میں ایسے ہی گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی، طلاق مت دینا، میرے نام کے ساتھ بس اپنا نام رہنے دو۔ میں حسرت بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی کہ شاید اسے مجھ پر رحم آ جائے، میری آنکھوں کے آنسو دیکھ کر اسے مجھ پر ترس آ جائے اور وہ مجھ سے اپنا نام نہ چھینے۔ احمد نے میری طرف دیکھا اور میرا نام سارہ ہے اور میری زندگی کا سفر کا آغاز ان خوابوں سے ہوا تھا جو ہر لڑکی اپنی آنکھوں میں سجا کر سسرال جاتی ہے۔ میری شادی میری خالہ کے گھر ہوئی تھی جہاں میرا احمد میرا جیون ساتھی بنا تھا۔ احمد اور میری پسند ایک تھی، اس لیے شادی کے شروع کے سال کسی پرستان کی کہانی جیسے لگتے تھے۔ احمد مجھ سے محبت کرتا تھا کہ گھر کا ہر فرد ہماری مثالیں دیتا تھا۔ وہ دفتر سے آتے ہوئے میرے لیے میری پسند کی چھوٹی چھوٹی چیزیں لاتا، میری ہر تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتا اور ہم گھنٹوں بیٹھ کر اپنے مستقبل کے منصوبے بناتے تھے۔ احمد کا رویہ میرے ساتھ ایک شہزادی جیسا تھا، ورنہ صرف میرا شوہر تھا بلکہ میرا بہترین دوست اور ہمدرد بھی تھا۔ اس دور میں مجھے کبھی محسوس نہیں ہوا تھا کہ زندگی میں کبھی دکھ کے سائے بھی آ سکتے ہیں یا کبھی مجھے مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے، کیونکہ احمد کی محبت میری ڈھال بنی ہوئی تھی اور وہ مجھے دنیا کی ہر خوشی دینا چاہتا تھا۔ لیکن خوشیوں کے اس سفر میں میری دو نندیں ایک ایسی دیوار تھی جن کا مزاج بہت سخت اور غصے والا تھا، خاص طور پر میری بڑی نند جس کا اپنا شوہر بہت ہی بدتمیز اور غصے والا تھا۔ اسے میرا اور احمد کا پیار ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا اور جب بھی وہ اپنے شوہر کے ساتھ مائکے آتی اور دیکھتی کہ احمد میری کتنی عزت کرتا ہے، میری ہر بات کو اہمیت دیتا ہے، تو اس کے چہرے پر حسد کے تاثرات صاف نظر آنے لگتے تھے۔ وہ اکثر احمد کے سامنے ایسی باتیں کرتی جن سے میری توہین ہو، مگر احمد ہمیشہ میری عزت کا پاس رکھتا اور اسے پیار سے سمجھاتا کہ سارہ اس گھر کی عزت ہے۔ نند کی جلن اس حد تک بڑھ چکی تھی کہ وہ میرے اور احمد کے درمیان تلخیاں پیدا کرنے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی تھی، کیونکہ اسے اپنی زندگی کی محرومیاں میرے سکون میں کانٹے بن کر چبھتی تھی، حالانکہ میرا قصور نہیں تھا۔ وقت کا پہیہ گھومتا رہا اور ہماری شادی کو کئی سال بیت گئے، مگر اللہ تعالیٰ نے ابھی تک ہماری گود ہری نہیں کی تھی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، گھر کی فضا بدلنے لگی اور وہ محبت آمیز لہجے تانوں میں بدلنے لگے۔ ہم نے امید کا دامن تھامے رکھا، شہر کے بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس جانا شروع کر دیا۔ ہر بار معائنے کے بعد ڈاکٹر یہی کہتے تھے کہ آپ دونوں بالکل ٹھیک ہیں، یہ سب اللہ کی طرف سے دیر ہے، میڈیکل کے لحاظ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس اللہ کی طرف سے تھوڑی دیر ہے۔ یہ سن کر دل کو تسلی تو ملتی، لیکن جب گھر لوٹتے تو ساس اور نندوں کی خاموش نظریں سوالیہ نشان بن کر میرا پیچھا کرتی تھی اور مجھے بڑی تکلیف دیتی تھی۔ احمد بھی اب آہستہ آہستہ سنجیدہ رہنے لگا تھا، کیونکہ اسے بھی اولاد کی کمی شدت سے محسوس ہونے لگی تھی۔ ہم نے مہنگی ترین ادویات کھائیں، ٹیسٹ کروائے اور ہسپتالوں کے چکر کاٹ کاٹ کر تھک گئے، مگر ہر مہینہ مایوسی کی ایک نئی لہر لے کر آتا تھا۔ جب ڈاکٹروں سے بات نہ بنی تو پھر حکیموں اور پیروں فقیروں کا وہ طویل سلسلہ شروع ہوا جس نے میری ذہنی حالت کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ میری ساس مجھے کبھی کسی دور دراز گاؤں کے حکیم کے پاس لے جاتی تو کبھی کبھی کسی آستانے پر دم کروانے کے لیے گھنٹوں دھوپ میں بٹھائی رکھتی۔ مجھے کڑوی کسیلی دوائیاں پلائی جاتی اور طرح طرح کے وہم و گمان میرے ذہن میں ڈالے جاتے تھے۔ پیروں کے درباروں پر جا کر میں نے سجدے کیے، منتیں مانگیں اور اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کی کہ یا اللہ مجھے اس آزمائش سے نکال دے، میری گود ہری کر دے۔ ساس اب کھلم کھلا مجھے منحوس بھی کہنے لگی تھی اور نندیں کہتی تھیں کہ احمد کی زندگی ایک ایسی عورت کے ساتھ ضائع ہو رہی ہے جو اسے باپ بننے کی خوشی نہیں دے سکتی۔
یوں وہ گھر جو کبھی محبت کا گہوارہ تھا میرے لیے ایسا قید خانہ بن چکا تھا جہاں ہر دیوار سے مجھے تانے سنائی دیتے تھے۔ ایک دن بڑی نند کو جیسے اپنی دیرینہ خواہش پوری کرنے کا موقع مل گیا۔ وہ تو پہلے ہی میری خوشیوں کو آگ لگانے کے در پہ رہتی تھی۔ وہ بڑے غصے میں میرے پاس آئی اور مجھے بازو سے پکڑ کر اپنے کمرے میں لے گئی۔ وہاں لے جا کر کہنے لگی کہ جہاں میری دوسری نند پہلے سے کسی گہری سازش کا حصہ بنی بیٹھی ہوئی تھی۔ بڑی نند نے اپنے لہجے میں زہر کھولتے ہوئے مجھ سے کہا کہ سارا، اب بہت ہو گیا، اب بہت ہو گیا۔ 12 سال کا طویل عرصہ کوئی مذاق نہیں ہوتا۔ تم نے کب تک احمد کی زندگی کو بانجھ پن کی اس آگ میں جھونکے رکھنا ہے؟ اس نے بڑے مکارانہ انداز میں مجھے سمجھانا شروع کیا کہ تم تو کہتی ہو کہ احمد تم سے اتنی محبت کرتا ہے اور تمہاری ہر چھوٹی سے چھوٹی خوشی کا خیال رکھتا ہے، اور یہ ہم دیکھتے بھی ہیں، تو کیا تمہارا فرض نہیں بنتا کہ تم بھی بدلے میں اسے وہ خوشی دو جو اس کا حق بنتا ہے؟ اس نے بڑی بے رحمی سے میری دکھتی رکھ پر ہاتھ رکھا تھا کہ احمد دوسرے کے بچوں کو کتنی حسرت سے دیکھتا ہے۔ کیا تمہیں اس کے چہرے پر پھیلی وہ ویرانی نظر نہیں آتی؟ تم اگر سچی محبت کرتی ہو تو اپنی محبت کا ثبوت دو اور اسے دوسری شادی کی اجازت دے کر اس گھر کا وارث لانے میں مدد کرو۔ نندوں کی یہ باتیں سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور ایسا لگا جیسے کسی نے چلتی سانسوں کے درمیان میری جان نکال دی ہو۔ میں بالکل بت بن کر انہیں دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ اللہ نے ایک عورت کے دل میں دوسری عورت کے لیے اتنی نفرت کیوں رکھی ہے۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا کہ میں اس شخص کو کسی اور کے حوالے کیسے کر دوں، کیسے اپنی محبت کو کسی اور کے حوالے کر دوں جس کی ایک آہ پر میرا دل تڑپ اٹھتا تھا۔ احمد تو میری زندگی کا کل اثاثہ تھا۔ میں نے اپنی پوری ہستی اس کے نام کرتی تھی۔ اب اسے کسی اور کے ساتھ بانٹنا میرے لیے جیتے جی مرنے کے مترادف تھا۔ نندوں کے تانے میرے کانوں میں ہتھوڑوں کی طرح برس رہے تھے اور وہ بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ احمد نے تو 12 سال نبھا کر اپنی محبت ثابت کر دی ہے، اب تمہاری باری ہے، اب تم اسے دوسری شادی کروا کر اپنی قربانی پیش کرو۔ میرا پورا جسم، میرا پورا وجود کانپ رہا تھا اور مجھے اپنا بستا ہوا گھر مٹی کے ڈھیر کی طرح بکھرتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ کئی راتیں میں نے جاگ کر گزاری، سوچ کر گزاری، احمد کے سوئے ہوئے چہرے کو دیکھ کر روتی تھی۔ آخر کار جب مجھ سے اس کا خاموش دکھ مزید نہ دیکھا گیا تو ایک دن میں نے کانپتے ہوئے لہجے میں اس سے ایک تجویز پیش کی۔ میں نے کہا، احمد، اگر ہمیں اولاد نہیں ہو رہی تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ کیوں نہ ہم کسی یتیم خانے چلیں اور وہاں سے کوئی پیارا سا بچہ گود لے لیں؟ اس طرح ہماری زندگی کی یہ ویرانی بھی ختم ہو جائے گی اور کسی معصوم کو گھر بھی مل جائے گا۔ احمد نے جب یہ سنا تو اس کی آنکھوں میں ایک امید کی کرن جاگی تھی اور اس نے کچھ کہنا چاہا، مگر میری بڑی نند جو دروازے کے پیچھے کھڑی ہماری باتیں سن رہی تھی فوراً اندر آئی اور ایسا تماشا کھڑا کیا کہ پورے گھر کی دیواریں لرز اٹھیں۔ اس نے چیخ کر کہا کہ ہمیں کسی کا گرا ہوا یا لاوارث خون اپنے گھر میں نہیں پالنا۔ تمہیں کیا پتا کہ وہ بچہ کس نسل کا ہوگا، وہ جائز بھی ہوگا یا ناجائز؟ اس نے بڑی حقارت سے کہا کہ ہمیں اپنے بھائی کی اپنی جائیداد کے لیے اپنا خون چاہیے۔ کسی پرائے بچے کو ہم اپنے بھائی کا وارث کبھی تسلیم نہیں کریں گے۔ لوگ کیا کہیں گے؟ بڑی نند نے صرف تماشے پر بس نہیں کیا بلکہ اس نے اپنی باتوں کے جادو سے میری ساس کو مکمل طور پر اپنے زیر اثر کر لیا تھا۔ میری ساس جو شروع میں احمد کی دوسری شادی کے خلاف تھیں اور میری تکلیف کا تھوڑا بہت احساس رکھتی تھیں، وہ بھی اپنی بیٹی کی مسلسل زہر افشانی کی وجہ سے بدلنے لگی تھیں۔ بڑی نند نے اپنی ماں کو اس حد تک ڈرا دیا کہ اگر احمد کی اپنی اولاد نہ ہوئی تو بڑھاپے میں ان کا کوئی سہارا نہیں ہوگا اور خاندان بھر میں ان کی بدنامی ہوگی۔ ساس کے دل میں اب پوتے کا ارمان جاگ چکا تھا۔ انہوں نے بیٹی کے ساتھ مل کر احمد کے لیے نئے رشتے ڈھونڈنے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ میرے ہی سامنے بیٹھ کر لڑکیوں کی تصویریں دیکھی جاتی، ان کے خاندان کی باتیں ہوتی، ان پر تبصرے ہوتے اور مجھے ایسا محسوس ہوتا جیسے ہر گزرتا لمحہ مجھے احمد سے دور کر رہا ہے۔ ساس اب میری طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی تھی اور ہر وقت احمد کو دوسری شادی کے لیے اکسانے لگی تھی، جبکہ میں بے بسی کی تصویر بنی اللہ سے اپنے گھر کی سلامتی کی دعائیں مانگتی۔ آخر کار وہ منحوس گھڑی آ گئی جب احمد کی دوسری شادی طے پا گئی تھی۔
نندوں نے ایک ایسی لڑکی کا انتخاب کیا تھا جس نے نکاح سے پہلے یہ شرط رکھی تھی کہ یا تو احمد طلاق دے یا اپنی پہلی بیوی کو یا اپنی پہلی بیوی کے پاس کبھی نہ جائے۔ شادی کی پہلی رات جب احمد میرے پاس آیا تو اس کی آنکھوں میں شدید شرمندگی اور دکھ تھا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ سارہ، میں مجبور ہوں، میں تم دونوں کے حقوق پورے کروں گا، میں تمہیں طلاق نہیں دے سکتا اور میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا، بس تم میرا ساتھ دو۔ اور وہ مجھے تسلی دے کر چلا گیا۔ مگر نئی آنے والی بیوی نے جلد ہی اپنے مکر و فریب سے احمد کو مکمل طور پر قابو کر لیا تھا، اور کچھ ہی عرصے بعد وہ امید سے ہوئی تو گھر میں اس کی اہمیت آسمان کو چھونے لگی۔ وہ اب چھوٹی چھوٹی باتوں پر مجھ پر جھوٹے الزام لگاتی اور اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ کسی طرح مجھے اس گھر سے نکال کر فوراً باہر کرے۔ جب اس نے جڑواں بیٹوں کو جنم دیا تو ساس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ اب اگر وہ کوئی غلط بات بھی کرتی تو ساس ہمیشہ اس کی حمایت کرتی اور مجھ پر ظلم و ستم کا ایک نیا دور شروع ہو گیا۔ حالات اس قدر بدل گئے کہ میں نے خود کو ایک کمرے تک محدود کر لیا۔ میں نے سب سے بات کرنا چھوڑ دی۔ اپنا ہر کام خاموشی سے کر کے میں اپنے کمرے میں دبک جاتی تھی تاکہ کسی کو مجھ سے شکایت کا موقع نہ ملے۔ مگر حسد کی آگ ایسی تھی کہ میرے الگ تھلگ رہنے سے بھی انہیں مسئلہ تھا۔ ایک رات میری طبیعت اچانک بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ میرا سانس اکھڑ رہا تھا اور مجھے لگ رہا تھا کہ شاید میری زندگی کی یہ آخری رات ہے۔ پریشان رہ کر اب میری طبیعت خراب رہنے لگی تھی۔ درد کی شدت سے مجبور ہو کر میں نے احمد کو فون کیا اور اپنی حالت بتائی۔ احمد کو پرانی محبت یاد آئی اور وہ فوراً مجھے ہاسپٹل لے گیا، جہاں معائنے اور دوائیوں میں 2 گھنٹے لگ گئے تھے۔ جب ہم واپس گھر پہنچے تو دوسری بیوی نے کوہرام مچا دیا، کیونکہ احمد کمرے میں جو نہیں تھا۔ اس نے ساس کے سامنے جا کر تماشا شروع کر دیا کہ یہ عورت بہانے سے احمد کو اپنے کمرے میں بلاتی ہے اور اسے مجھ سے دور رکھتی ہے۔ اس نے دھمکی دی کہ میں اپنے بچوں کو لے کر جا رہی ہوں، کیونکہ احمد نے پوری رات اس عورت کے ساتھ گزاری ہے جو میں برداشت نہیں کر سکتی، اور میں اکیلی بچوں کو سنبھالتی رہی ہوں۔ وہ عورت اس قدر چالاک تھی کہ اس نے اپنا بیگ اٹھایا اور گھر سے نکلنے کی اداکاری کرنے لگی۔ اس نے صاف کہہ دیا کہ یا تو اس گھر میں یہ رہے گی یا میں۔ احمد کو اب فیصلہ کرنا ہوگا کہ اسے طلاق دے کر نکالے یا مجھے جانے دے۔ وہ جانتی تھی کہ احمد کی کمزوری یعنی کہ بچے اس کے پاس تھے۔ میری ساس جو پوتے ملنے کے بعد مروت بھی بھلا چکی تھی، انہوں نے بھی احمد پر دباؤ ڈالا کہ اسے طلاق دے دو۔ یہ یہاں رہ کر کیا کرے گی، اسے اپنے بھائی کے گھر بھیج دو۔ اسی دوران میری بڑی نند، جس کا گھر قریب ہی تھا، شور سن کر آ گئی اور اس نے بھی آگ پر تیل کا کام کیا کہ تمہاری اپنی بیوی اور بچے ہیں، اپنا گھر خراب مت کرو اور اس منحوس کو فارغ کرو۔ میں احمد کے پاؤں میں گر گئی۔ میں نے بہت منتیں کی کہ احمد مجھے طلاق مت دینا، میں گھر چھوڑ کر چلوں جاؤں گی، کہیں دور رہ لوں گی، مگر تمہارا نام میرے ساتھ رہنے دو۔ لیکن احمد پر اس وقت سب کا دباؤ اتنا زیادہ تھا کہ اس نے کانپتے ہاتھوں سے مجھے طلاق دے دی اور میں اپنا ٹوٹا ہوا مقدر لے کر اپنے بھائی کے گھر آ گئی تھی۔ بھائی کے گھر رہنا میرا کسی بوجھ سے کم نہیں تھا۔ بھائی اور بھابھی کی تلخیاں میں زیادہ دیر برداشت نہ کر سکی۔ انہوں نے جلد بازی میں میری شادی ایک ایسے شخص سے کر دی جس کی بیوی مر چکی تھی اور اس کے 3 بچے تھے، اور اسے اپنے بچوں کو سنبھالنے کے لیے ایک عورت چاہیے تھی۔ وہ آدمی بہت سخت مزاج اور کٹھور تھا۔ وہ مجھ سے کبھی سیدھے منہ بات بھی نہیں کرتا تھا اور ہمیشہ شک کی نظر سے دیکھتا تھا۔ میں نے ان بچوں کو اپنی اولاد کی طرح پالنا شروع کر دیا، ان کی ہر ضرورت کا خیال رکھا، انہیں وہ ممتا دی جو ان سے چھن گئی تھی۔ مگر میرا نیا شوہر میری کسی خدمت کی قدر نہیں کرتا تھا۔ میں ایک ایسی آگ سے نکل کر دوسری آگ میں آ گری تھی جہاں محبت کا نام و نشان تک نہ تھا، بس فرائض کی ایک لمبی فہرست تھی اور ایک ایسا جیون ساتھی جو مٹی کے مادھو کی طرح بے حس تھا۔ میں خاموشی سے اپنی زندگی کے دن پورے کر رہی تھی اور سوچتی تھی کہ کیا میری قسمت میں صرف قربانی اور دکھ ہی لکھے ہیں۔ ایک دن بچوں کے معاملے میں مجھ سے تھوڑی سی کوتاہی ہو گئی، جس پر میرا دوسرا شوہر آپے سے باہر ہو گیا۔ اس نے غصے میں آ کر مجھے بے انتہا مارا، پیٹا اور زخمی حالت میں گھر سے نکال دیا۔ میں روتی ہوئی اپنے بھائی کے گھر پہنچی، مگر وہاں بھی مجھے تسلی کے بجائے طعنے ملے۔ بھابھی کہنے لگی، دیکھو تم دوسرے گھر سے بھی نکل کر آ گئی ہو، تمہاری اپنی ہی حرکتیں ٹھیک نہیں ہیں، ورنہ کوئی مرد ایسے ہی گھر سے نہیں نکالتا۔
بھائی اور بھابھی نے مجھ پر الزام لگایا کہ جب تمہیں بنا بنایا گھر، شوہر اور بچے مل گئے ہیں تو تم وہاں سکون سے رہنے کی بجائے غلطیاں کیوں کرتی ہو؟ میں نے رو کر کہا، بھابھی میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، مجھ میں اب پہلے جتنی ہمت نہیں رہی، برداشت ختم ہو چکی ہے، مگر کسی نے میری بات کا یقین نہیں کیا اور مجھے سمجھا بجھا کر زبردستی واپس اسی ظالم شوہر کے گھر چھوڑ آئے۔ سچ ہے کہ جب اپنی ہی بیٹی کو مائکے والے عزت نہ دیں تو باہر والے کیوں دیں گے؟ واپس جا کر جب میرے حالات مزید ابتر ہو گئے، اس شوہر کا بڑا بیٹا کافی سمجھدار تھا، یعنی کہ بڑا تھا، وہ مجھے اپنی ماں کی جگہ کبھی تسلیم نہیں کر پایا تھا، اس لیے وہ ہر وقت میرے خلاف سازشیں کرتا۔ وہ بس اس انتظار میں رہتا کہ کہیں مجھ سے کوئی چھوٹی سی غلطی ہو جائے اور وہ اپنے باپ کے کان بھرے۔ وہ آ کر اپنے باپ کو میری جھوٹی سچی شکایتیں لگاتا اور وہ شخص مجھے بے رحمی سے مارتا پیٹتا تھا۔ آخر کار ایک دن اس لڑکے نے ایسی بڑی شکایت لگائی کہ اس شخص نے مجھے وہاں سے طلاق دے کر نکال دیا۔ اب میرے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، میں دوبارہ بھائی کے گھر آ گئی تھی۔ بھائی نے مجھے بہت باتیں سنائی، بھابھی نے مجھے بہت باتیں سنائی، مگر میں نے ہمت نہیں ہاری اور بھائی سے کہا کہ میں اب کسی پر بوجھ نہیں بنوں گی، میں سلائی کڑھائی کر کے اپنا خرچ خود اٹھاؤں گی، بس مجھے سر چھپانے کی جگہ دے دے۔ اسی طرح 2 سال بیت گئے، میں دن رات محنت کر کے اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ ایک دن میرا بھائی میرے کمرے میں آیا اور اس کے ساتھ احمد کو دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ احمد کی آنکھوں میں وہی پرانی پیشمانی تھی جو میں نے برسوں پہلے دیکھی تھی۔ بھائی نے بتایا کہ احمد تم سے دوبارہ نکاح کرنا چاہتا ہے۔ میں نے حیرت سے پوچھا کہ اب اسے میری یاد کیوں آئی؟ بھائی نے بتایا کہ احمد کی دوسری بیوی کا ایک خوفناک ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس میں وہ جانبر نہ ہو سکی اور فوت ہو گئی۔ اب پچھلے 2 سال سے احمد اکیلا اپنے بچوں کو سنبھال رہا ہے، ماں بھی بوڑھی ہو چکی ہے اور اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا ہے۔ اسے جب پتہ چلا کہ تمہاری دوسری شادی بھی ختم ہو گئی ہے تو وہ فوراً یہاں آ گیا تاکہ تمہیں اپنے گھر واپس لے کر جا سکے۔ بھائی نے مجھ سے کہا کہ میری بہن مان جاؤ، تمہارا گھر دوبارہ بس جائے گا، مگر میرا دل پتھر کا ہو چکا تھا۔ میں نے احمد کی طرف دیکھا اور بڑے 2 ٹوک لہجے میں کہا کہ اس وقت میں اس کے پاؤں میں گری تھی اور خدا کے واسطے دیے تھے کہ مجھے طلاق مت دینا۔ میں تمہاری محبت تھی، مگر تم نے میری محبت کا مان نہیں رکھا۔ میں صرف تم سے تمہارا نام چاہتی تھی۔ تم نے اپنی ماں اور بہنوں کے کہنے پر میرا بستا ہوا گھر اجاڑ دیا اور مجھے ذلیل و خوار کرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ آج جب تمہاری اپنی ضرورت پڑی ہے اور تمہارے بچے اکیلے ہو گئے ہیں تو تمہیں میری یاد آ گئی ہے۔ میں اب دوبارہ اس آگ میں نہیں کودوں گی جہاں میری عزت نفس کی کوئی قدر ہی نہ ہو۔ میں نے صاف انکار کر دیا کیونکہ اب میں وہ سارا نہیں رہی تھی جو ہر ظلم خاموشی سے سہ لیتی تھی۔ میں نے اپنی محنت سے جینا سیکھ لیا تھا۔ احمد نے ہار نہ مانی اور کئی بار میرے بھائی کے گھر آیا اور ہر بار گڑ گڑا کر معافی مانگتا اور واسطے دیتا کہ میں واپس آ جاؤں، لیکن میرا فیصلہ پتھر کی لکیر بن چکا تھا۔ میں نے اس سے صاف کہہ دیا کہ جو انسان اپنے اچھے وقت میں مجھے ساتھ نہ رکھ سکا، میں اب اس کے برے وقت کا سہارا بن کر اس کی طرف کبھی بھی نہیں پلٹوں گی۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ جس شخص نے اپنوں کی باتوں میں آ کر میری سالوں کی محبت اور وفا کو ایک پل میں بھلا دیا، اس کے دل میں میرے لیے کبھی حقیقی عزت نہیں ہو سکتی۔ میرا بھائی بھی مجھے بار بار سمجھاتا تھا کہ سارا زندگی اکیلے گزارنا مشکل ہے، تمہیں ایک گھر اور خاندان مل رہا ہے تو چلی جاؤ، مگر میں نے اپنے بھائی سے کہہ دیا کہ اب میں اس گھر کی دہلیز پر دوبارہ قربان ہونے نہیں جاؤں گی۔ محلے والے بھی باتیں کرتے، جو بھی سنتا تھا یہی کہتا تھا کہ یہ غلط کر رہی ہے، مگر میں نے اپنی زندگی کا ایک نیا رخ متعین کر لیا ہے۔ میں دن بھر محلے کے بچوں کو قرآن پاک پڑھاتی ہوں اور ساتھ میں کپڑے سلائی کرتی ہوں۔ میری محنت سے جو تھوڑے بہت پیسے جمع ہوتے ہیں وہ ہر ماہ میں اپنی بھابھی کے ہاتھ پر رکھ دیتی ہوں، جس کی وجہ سے اس کا رویہ بھی اب میرے لیے کچھ بہتر رہتا ہے اور گھر کی تلخیاں کم ہو گئی ہیں۔ میں بھابھی کے بچوں کو بھی سنبھالتی ہوں اور ان کی خوشیوں میں اپنی خوشی تلاش کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ میری دنیا اب اسی 4 دیواری کے گرد گھوم رہی ہے۔ میں نے آپ کو مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا ہے، کیونکہ اس کے سوا دوسرا کوئی بھی حقیقی سہارا نہیں ہوتا۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ مشکل وقت میں صرف اللہ تعالیٰ ہی آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ رشتے صرف خون کے نہیں ہوتے
بلکہ احساس اور عزت کے ہوتے ہیں، اور جو مرد اپنی بیوی کو دوسروں کے کہنے پر چھوڑ دیتا ہے وہ کبھی اس کی وفا کا حقدار نہیں ہوتا۔ عورت کو چاہیے کہ وہ مشکل وقت میں ہمت نہ ہارے اور دوسروں کے سہارے ڈھونڈنے کی بجائے اپنی محنت اور اللہ پر بھروسے کر کے اپنی ایک پہچان بنائے، کیونکہ خودداری سے جینا ہی اصل زندگی ہے۔ دوسروں کی زندگیوں میں خوشیاں بانٹنے سے انسان کو وہ سکون ملتا ہے جو اسے دنیاوی رشتوں کی ٹھوکروں کے بعد ہی محسوس ہوتا ہے۔ سٹوری اگر آپ کو اچھی لگے تو آپ نے لائک کرنا ہے، کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و آباد رکھے، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں تاکہ اللہ آپ کے راستے آسان کرے۔